کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرس رسول اللہ کی۔ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کہتے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سفر المظفر کی 23 تاریخ ہے۔ الحمدللہ سفر کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں اولیاء اعظام کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہ لیتا ہے اسے فضل عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم و حکمت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور مومنوں میں سے اللہ والوں کو خاص کر علم والوں کو اور درجات میں بلندی عطا فرماتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی مومن کے درجے کم نہیں کرتا، اللہ بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے۔ اور انہی مومنین کی جماعت میں سے وہ علم والے، اگر علم والے ہیں، دین کی شناخت کرنے والے، معرفت رکھنے والے، جاننے والے، اللہ تعالیٰ ان کے دراجات میں اور اضافہ پیدا کرتے رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ دیتا ہی رہتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، اور بندے مومن کے دراجات کو بلند کرتا ہی رہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے اس کو لگا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اپنے دین کی حفاظت کرا لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے مقرب بنا لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دنیا میں مشہور و معروف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے۔ اب بات سمجھیے گا، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ مشکات شریف کے اندر ہے، اور کتب احادیث میں بھی، یعنی کتب کثیرہ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے، یعنی سال کے اختتام اور آغاز پر ایک مجدد کو پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یعنی اس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین میں تازگی پیدا کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر دین میں کہیں گرد و غبار آ جائے، دین میں جب بدعات اور شرکیات آ جائے، دین میں جب فتنہ فساد پیدا ہونے لگے، دین میں جب گمراہیت پیدا ہونے لگے، یا دین کا نقشہ جب مٹنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں اور آغاز پر، یعنی صدی کا آخری ہو رہا ہو، اختتام ہو رہا ہو اور آغاز بھی ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ یعنی ایسا عالم دین، ایسا فقیہ، ایسا محدث، ایسا مدبر، ایسا مفکر جو دین میں تجدید پیدا کرے، یعنی دین میں نکھار پیدا کرتا چلا جائے، یعنی اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا داری سے کوئی
لین دین نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے دین کی رضا کے لیے، اللہ کے دین میں تازگی پیدا کرنے کے لیے۔ اب اسے کیا بولا جاتا ہے؟ اسے علماء دین ربانیین بولتے ہیں مجدد، یعنی دین میں تجدید پیدا کرنے والا، دین میں نکھار پیدا کرنے والا، دین میں تازگی پیدا کرنے والا۔ اگر کوئی دین پر انگلی اٹھا رہا ہے تو اس کا مدلل جواب دینے والا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دینے والا، یعنی دماغ میں گرد بیٹھ جائے تو اس کو نکھار میں تبدیل کرنے والا، اگر گمراہیت پھیلنے لگے تو گمراہیت کو مٹانے والا، اگر بدعات دین میں پھیلنے لگے تو بدعات کو ختم کرنے والا۔ یعنی مجدد ہونے کی پہچان علماء ربانیین نے بہت بتائی ہے۔ سب سے بڑی پہچان یہ سمجھ لے، وہ صدی کا اختتام ہوتا ہے اور صدی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بیچ کی جب زندگی ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی بے پناہ علوم و علوم عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ علوم نقلیہ ہو یا علوم نقلیہ ہو یا علوم عقلیہ ہو، تمام علوم میں مہارت تامہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور بتایا گیا اس زمانے کے تمام علماء، چاہے مشرق میں رہنے والے ہو، چاہے مغرب میں رہنے والے ہو، چاہے شمال و جنوب میں رہنے والے ہو، کوئی بھی دنیا کے گوشے میں رہنے والا ہو، لیکن اس کی علوم و فنون کی مہارت اور اس کی تصنیفات اور تحریرات اور اس کی تمام کتب اور رسائل کے ذریعے، یعنی اس کی دعوت اور نشر و اشاعت کے ذریعے، بلکہ علماء عام تو عوام علماء بھی اس سے فائدہ اٹھاتے نظر آئے، یعنی اس کو مجدد بولا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے، اللہ کے رسول نے 1450 برس پہلے کیسے فرما دیا کہ ہر صدی کے آخر میں اور آغاز پر ایک مجدد پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایک مجدد پیدا ہوگا، اور وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تازگی پیدا کرے گا، یعنی نکھار پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات یقین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے اور یہ اسلام کا مسلمہ عقیدہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجدد ضرور پیدا کرتا ہے۔ اور علماء کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی مجدد بڑا پیدا کرتا ہے، یعنی بات پتہ چلتی جا رہی ہے کہ دنیا میں عالم دین کی جماعت تو بہت پائی جاتی ہے، وہ مختلف اور متفرقہ انداز میں دین کی نشر و اشاعت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب علماء کی بڑی ٹیم سے جب دین میں تازگی پیدا نہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ 100 پر ایک ہی مجدد کو پیدا فرما دیتا ہے، یعنی وہ ہزاروں علماء کے بیچ میں اکیلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ علماء جو ہزاروں کی تعداد میں ہے ان سے کہیں زیادہ اکیلا دین کا کام کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی حضور کی حدیث پاک، دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، لیکن سرکار کا یہ فرمان کبھی نہیں بدل سکتا، اللہ کے رسول کا فرمان یہ کبھی ٹل نہیں سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا گیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فہم بہت قریب کم رہ جاتا ہے، اس لیے بات کو سمجھتے چلے جائیں۔ ذرا سمجھیے گا ہر صدی میں کیسا مجدد اللہ تعالیٰ پیدا، کوئی عمر بن عبدالعزیز بن کے چمکا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن کے چمکا، دوسری صدی میں مجدد کوئی جو ہے محمد ابن ادریس شافعی بن کے چمکا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کے چمکا، اور تیسری صدی میں مجدد کوئی امام ابو الحسن اشعری بن کے چمکا، اور چوتھی صدی میں مجدد کوئی امام ابو بکر باقلانی بن کے چمکا، اور پانچویں صدی میں حجت الاسلام امام محمد بن غزالی بن کے چمکا، اور چھٹی صدی میں مجدد امام فخر الدین رازی بن کے چمکا، اور ساتویں صدی میں مجدد اور کوئی جو ہے علامہ ابن دقیق العید بن کے چمکا، اور آٹھویں صدی میں مجدد علامہ ابن حجر عسقلانی بن کے چمکا، اور جو ہے 9ویں صدی میں مجدد علامہ جلال الدین سیوطی بن کے چمکا، اور 10ویں صدی میں مجدد شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے نام سے چمکا ہے، اور 11ویں صدی میں مجدد شاہ عبد الحق محدث دہلوی بن کے چمکا، اور 12ویں صدی میں مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن کے چمکا، اور 13ویں صدی میں مجدد کوئی جو ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بن کے چمکا ہے، اور 14ویں صدی جیسی ہی آئی ہے 14ویں صدی میں، یعنی 10 شوال المکرم اور 18 جون 10 شوال المکرم اور 1272 ہجری میں 18 جون 1872 ہجری میں، اور وہ سنیچر کا دن ہے، اور بھارت کی زمین پر بریلی شہر میں محلہ سودا گران میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ 4 سال کی عمر میں یعنی ناظر قرآن کر رہا ہے، آج 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی کے موقع پر 6 سال کی عمر میں مدلدل عید میلاد النبی کے موقع پر سیرت النبی کو بیان کر رہا ہے 2 گھنٹے، اور 8 سال کی عمر میں جس نے کہا ہدایت النحو کی عربی زبان میں ایک شرح لکھ ڈالی، اور 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ نے جو ہے تمام علوم و فنون پر مہارت رکھتے ہوئے آپ نے ڈگری اپنے والد صاحب سے حاصل کر لی، اور اس کے بعد ذرا دیکھیں آپ جو ہے بچنے کی حالت میں اپنے آپ میں پیر و مرشد تلاش کیا تو مہاراشٹر شریف کی زمین پر گئے، اور وہاں پر سید آل رسول احمدی کی بارگاہ میں گئے، آپ صرف بیعت ہونا چاہتے تھے، آپ کے پیر و مرشد نے بیعت بھی کیا،
اور خلافت و اجازت سے بھی نواز دیا کم سی عمر میں. اور آل رسول احمدی اپنے وقت کے ولی کامل تھے, خاندان آل رسول تھے, یہ خاندان امام حسین کے چشم و چراغ تھے. آپ نے پڑھنے کی عمر میں ہی آپ نے بیت سے بھی نوازا, خلافت سے بھی نوازا. اور آل رسول احمدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا بچپنا ہے. اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ نے کہا تھا, میں ہمیشہ یہی فکر میں رہتا تھا کہ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا, آل رسول احمدی میری بارگاہ میں دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ اب میں فخر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یہ رکھ سکتا ہوں, امام احمد رضا کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں. ذرا دیکھیں یہ جب پروان عمر چلتی چلی گئی, اب ذرا دیکھیے گا بچپنا چلتا چلا گیا. 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں پہلا فتوا دیا, پہلا مسئلہ حل کر دیا. آپ جو ہے مسئلہ افتاء پر فائز ہو گئے, اب فائز ہو گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا اسی دن یہ بالغ بھی ہوئے ہیں, نماز کے فرائض بھی ان پر, احکام شرعی ان پر نافذ ہو گئے ہیں. اور یہ بچہ اب کیا ہے, ذرا دیکھیں اب یہ بچہ چمکا ہے تو 14ویں صدی میں مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے چمکا. یعنی یہ 14ویں صدی کا مجدد, اور وہ بھی مجدد نہیں, مجدد اعظم 14ویں صدی کا بن کے چمکا ہے. اب ذرا سمجھیے گا اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, اور امام احمد رضا کوئی مجدد ہی نام نہیں ہے بلکہ یہ عالم بھی ہے, فاضل بھی ہے, کامل بھی ہے اور فاضل بھی ہے, اور ایک عظیم مفتی بھی ہے اور محقق بھی ہے اور مدبر بھی ہے, مفکر بھی ہے, بلکہ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف, نہ جانے کتنے رسائل کے مصنف, اور نہ جانے محققین نے فرمایا ہے 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت رکھنے والے امام احمد رضا خان 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں. یاد رکھنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی علم و فراست کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, آپ کے عروج کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, بلکہ ہم جیسے لوگ ایک مسجد کے امام سے جا کے مسئلہ حل کرتے ہیں, چاہے کتنا بڑا عالم ہو, لیکن دنیا کے تمام عالم جس کا مسئلہ حل کرے اسے امام احمد رضا خان بولتے ہیں. یعنی دنیا میں بڑے, آپ نے ایسا مت سمجھنا کہ مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صرف عالم ہی دین تھے, دین کی دعوت ہی دینا آئے تھے, بلکہ نہیں, ساتھ میں دنیا بھی تمام علوم و فنون کا بھی آپ نے ڈنکا بجایا ہے. دنیا میں مسلمانوں کی جماعت میں سائنس دانوں میں ایک عظیم سائنس داں گزرے ہیں. امام احمد رضا خان کا مطالعہ کرے, آپ دنیا کہتی ہے وائزی سے اعلیٰ حضرت, یعنی اعلیٰ حضرت کیا ہے, اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کو پھر دین کی فیلڈ ہی میں نہیں پہچانا جاتا بلکہ اعلیٰ حضرت کو دنیا کی فیلڈ میں بھی پہچانا جاتا ہے. آپ نے سائنسی اور تحقیق کے میدان میں آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیا ہے. آپ ذرا دیکھیں فیض مبین اٹھا کر کے دیکھیں آپ نے کیسے سائنس میں قلم اٹھایا ہے. آپ نے مختلف کتابیں سائنس میں لکھی, ریاضی میں لکھی, ہندی میں لکھی, بلکہ کئی زبانوں میں آپ نے لکھی ہے. ہر میدان میں آپ نے جو ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے. اگر اسلام کو نکھار کرنے کی بات اگر سائنسی طریقے سے آئی تب بھی آپ نے قلم اٹھایا, اگر دنیاوی اعتبار سے آئی تب بھی قلم اٹھایا. یعنی جس فن میں, جس زبان میں اور جس علاقے میں مذہب اسلام کی دعوت کرنے کی بات آئی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس زبان میں قلم اٹھایا اور اسی فن میں آپ نے قلم اٹھا کر کے رکھ دیا. یعنی بات یہ پتا چلتی ہے کم سے کم 1000 سے زیادہ کتاب دین کے لیے لکھی. آپ ذرا سمجھیے عشق رسول کے ایسے پروان چراغ تھے کہ کوئی آپ کا اندازہ نہیں لگا سکتا. آج دنیا میں عالم آتا ہے تو 2 پیسے کے لیے بک جاتا ہے, لیکن امام احمد رضا خان کی زبان اعلیٰ حضرت پڑھیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. کسی نے آپ سے کہہ دیا تھا اے امام احمد رضا تم جو ہے ہمارے قصیدے لکھ دیجیے گا, ہمارے لیے چند اشعار بول دیجیے گا, کیونکہ آپ کا جب عشق پروان چلتا ہے تو ایک کتاب ہدائی کے بخشش کے نام سے نمودار ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں, میں حضور کا عاشق رسول ہوں, جب عشق رسول کی بات بتانی چاہیے تو ایک کتاب پوری عشق رسول نے لکھ ڈالی. یعنی یہ امام احمد رضا خان ہے. جب کسی نواب نے کہا تھا اے امام احمد رضا ہمارے لیے بھی کچھ قلم بند کر دیجیے گا, تو امام احمد رضا نے جب ان کی زبان سنی تو آپ نے اشعاری انداز میں کہا تھا ارے مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بڑا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. یعنی آپ نے کہا تھا میں اپنی زندگی میں کبھی دنیا دار کی تعریف نہیں کروں گا بلکہ رسول پاک کی تعریف کروں گا, اور میں جو گدا ہوں رسول پاک کا ہوں, یہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں. یعنی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں دیندار ہوں, مصطفیٰ کا غلام ہوں, اور میں جو ہوں کبھی روٹی کے ٹکڑے پر دکھنے والا نہیں. یعنی یہ باتیں آپ کی زندگی میں گزری ہیں, اور یاد رکھنا آج بھی ان کی تعلیمات, ان کی فکریات کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور دیا کیوں نہیں جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلند فرما دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے مشہور فرما دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے دنیا میں بہتر صلہ عطا فرماتا ہے. امام اہل سنت نے سید سادوں کا ایسا مقام بتایا. امام اہل سنت 1856 میں پیدا ہوئے, لیکن اس زمانے تک کوئی آل رسول کے مقام کو پہچاننے کو تیار نہیں تھا. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آپ علوم و فنون کے ماہر تھے, جب علاقے میں دور و دراز میں پتا چل گیا کہ امام احمد رضا خان یہ بڑے جد عالم دین ہے, اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, رسول پاک کے عاشق رسول ہیں, تو ہر چاہنے والا آپ کو دعوت پیش کرتا تھا. امام احمد رضا خان کو اسی طرح اسی انداز میں دعوت پیش کر دی گئی. آپ کے لیے جو ہے آپ جو ہے ایک آپ کے لیے جو ہے ایک دلہن لگانے والی ڈولی جو ہوتی ہے, اس انداز میں ان کے لانے کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا. امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں ایک ڈولی کا انتظام کیا گیا. وقت کا امام ہے کہ ڈولی میں لے کے جانا چاہیے, انہیں پیدل نہیں چلانا چاہیے, کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لیے ڈولی لائی گئی. اور جیسے ڈولی لائی تو ڈولی چلانے والے لے کے چلنے والے 2 آدمیوں کی ضرورت رہتی ہے. اللہ اکبر. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جو محلہ سودا گرام
से अपने मसनद इफ्ता से बैठे और बैठने के बाद जैसे ही चंद कदम चल पाए हैं तो आपने डोली को रुकवा दिया और डोली रुकवाने के बाद में कहा रोक लीजिएगा। अब जैसे ही चलने वालों ने रोका, इमाम अहमद रजा खान वक्त के आशिक रसूल है, मुस्तफा जान रहमत के वफादार है, आप जैसे ही उतरे, उतरने के बाद दोनों से कहने लगे ऐ डोली चलाने वालों, मुझे लेके चलने वालों, ये बताओ तुम दोनों में से कौन आले रसूल है, कौन मुस्तफा जान रहमत का बेटा है? तो बोलने को कोई तैयार नहीं हुआ। अब खामोशी चुप्पी हो गई है, कोई बता नहीं रहा है। इमाम अहमद रजा खान कहते हैं नहीं नहीं, तुम दोनों में से एक भी तो आले रसूल है, क्योंकि अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही एक चुप्पी बांधे हुए एक आशिक मुस्तफा जान रहमत की औलाद में से एक बेटे सामने आगे, दोनों में से एक आले रसूल थे, इमाम हुसैन की औलाद में से थे। जैसे ही सरकार आला हजरत की बारगाह में आए, कहने लगे सरकार मैं ही आले रसूल का बेटा, मैं ही आले रसूल में शुमार होता हूँ, मैं ही अली मुर्तदा का बेटा हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सर पे हाथ आपका अपने सर पे रखाया और रखने के बाद हाथों को चूमने लगे और कहने लगे ऐ इमाम हुसैन के बेटे, मेरे आका करीम के बेटे, अली मुर्तदा के बेटे, जरा मेरी माजरत को माफ करना, इसलिए कि मैं महल्ला सौदा ग्राम से लेकर यहाँ तक मैं तुम्हारे कांधे पर सवार होकर के आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, अब मैं बैठूंगा नहीं, मैं वक्त का इमाम भले ही हूँ, लेकिन तुमको उसमें डोली में बैठना पड़ेगा। लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं। कहने लगे इमाम अहले सुन्नत, अगर आप नीचे चलने लगे और मैं ऊपर बैठ गया तो आपके मकाम को कौन पहचानेगा? इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मुझे अपने मकाम की फिक्र नहीं है, मुझे आले रसूल की फिक्र है। अगर तुम ऊपर नहीं बैठोगे तो जमाने में कौन पहचानेगा अली की औलाद कौन है? इसलिए कहा मोहब्बे अहले बैत आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा के पास वास्ते आले रसूल का। और इमाम अहले सुन्नत कई मकामात पर कहा, तेरी नस्ल पाक ने है बच्चा बच्चा नूर का और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी इमाम अहले सुन्नत ने वो मकाम आले रसूल का बतलाया। जैसे ही ये डोली में बैठने की बात आई, नहीं बैठ रहे हैं, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मैं मेरे आका करीम का वास्ता, जरा आप बैठ जाइएगा। आले रसूल के चश्मो चराग थे, आप बैठ गए क्योंकि मजदूरी की हालत थी, लेकिन वो डोली में मजदूरी करने के लिए आए थे, अब बैठ गए। अब जैसे बैठे इमाम अहले सुन्नत ने कांधे पर उठाया और चलाने लगे। अल्लाहू अकबर, वक्त का इमाम, हालांकि दावत उनकी थी, लेकिन इधर मकाम बताया जा रहा है खानदान आले रसूल का, और दुनिया वालों को बता दिया, याद रखना इमाम अहमद रजा खान नस्ल के एतबार से पठान है, लेकिन ये आले रसूल का सच्चा गुलाम है, आले रसूल का सच्चा गुलाम है। और याद रखना यही बताया गया, ताजीम सैयदजादों की वाजिब है। कुरान के साथ साथ अगर चर्चा किसका चलेगा तो खानदान रसूल का चलेगा, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया ना, कुरान और अहले बैत छोड़ना नहीं। ये कुरान भी रहेगा, अहले बैत भी रहेगी, इन दोनों दामन को पकड़ लेना। जिस दिन कुरान खत्म हो जाएगा तो समझ लेना अहले बैत भी जा रही है, दोनों का बहुत साथ है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले हैं मेरी सरकारों के। इमाम अहले सुन्नत ने हर मैदान में, हर फील्ड में, हर जहद से दीन और सुन्नत का काम किया है। इनकी सवाने आला हजरत में कहा पढ़ के बताऊं साहब, टाइम कम पड़ जाता है, इनकी सवाने आला हजरत पढ़िएगा। और जो दीन में ज्यादा फौकियत नहीं रखते ना, चाहे स्कूली जिंदगी असली जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, साइंस मेडिकल से ताल्लुक रखते हो, तब भी इमाम अहमद रजा को पढ़िएगा, तब बात समझ में आएगी कि इमाम अहमद रजा खान की शख्सियत क्या शख्सियत थी। अल्लाहू अकबर कबीरा, ये अल्लाह के वली तो थे ही, आलिम दीन तो थे ही, वक्त के मुफ्ती तो थे ही, ये मुजद्दिद आजम तो थे ही, लेकिन ये दुनियादार जो दुनिया हासिल कर रहे हैं, जो दुनिया में तहकीक और साइंस की दुनिया में कैसे रहा जाता है, ये आपकी किताबें पढ़िए तब साथ समझ में आएगी। अपने जमाने में बड़े बड़े साइंसदानों का रद्द किया है आपने, अपने वक्त के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का रद्द किया है आपने, बड़े कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल दिए हैं। अच्छा, आपने कभी भी, आपने पहले कुरान से ही दलील दी, उसके बाद में रसूल पाक की हदीस से दलील दी है। जब भी आपने जवाब दिया तो कुरान की रोशनी में दिया, जब भी आपने जवाब दिया रसूलुल्लाह की हदीस करीमा की रोशनी में दिया, और जब साइंस और तहकीक की बात आई तो आपने नकली भी उलूम का सहारा लिया और उसके बाद में अकली भी लिया, ताकि दुनिया वाले ये ना कह दें ये सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हैं, अकल चलाते नहीं है, बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने अकल भी चलाई है। और कुरान और हदीस के जरिए आपने दीन और सुन्नत की नशर और इशात भी की है। इमाम अहले सुन्नत 1856, ये वो जमाना है मेरे प्यारे जिस जमाने में गुमराहियत बदहियत का बहुत ज्यादा दौरा था। यानी उस जमाने में मुस्तफा जान रहमत के ऊपर उंगलियां खूब उठाई जाती थी। 1856 के बाद की तारीख पड़े हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का आलम क्या था, हुजूर की शान में गुस्ताखियां होती थी, आज भी किताबों में छपी हुई है। तुम इस जमाने को देखते हो, उलमा उस जमाने को किताबों में पढ़ रहे हैं, आपने जाना नहीं है। इमाम अहले सुन्नत जिस जमाने में, जिस सदी में पैदा हुए हैं, उस जमाने में, उस सदी में नामूस रिसालत पर बहुत उंगलियां उठती थी। कोई कह रहा था मुस्तफा जान रहमत तो इल्म गैब नहीं है, कोई कह रहा था मुस्तफा जान रहमत तो बड़े भाई की तरह है, और कोई कह रहा था मुस्तफा जान रहमत तो शैतान के इल्म से भी ज्यादा कमी है। यानी इस तरीके की बातें आज भी किताबों में लिखी हुई है और इस जमाने में कहा जाता था। लेकिन इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने मुजद्दिद बना के पैदा किया था, लेकिन सबसे पहले नामूस रिसालत पर मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ आपने कई किताबें लिख दी। आपके उलूम फनून की कोई भी
ताब नहीं लाता था। यानी आपने हर जगह कहा था, कोई कहता था मुस्तफा जाने रहमत का यहाँ से तुम पढ़ोगे तो वहां नहीं सुन पाएंगे, आपकी समाअत का इनकार कर रहा था। उस जमाने में बड़ी गुमराहियत और बड़ी बदमज़हबियत चल रही थी, बल्कि गुस्ताखाना जमाना चल रहा था। इमाम अहले सुन्नत को 1856 में पैदा किया, और याद रखना आप 1921 में आप विसाल फरमा गए थे 25 सफर मुजफ्फर को। लेकिन आपकी जिंदगी का एक एक नमूना उठाया जाए तो याद रखना मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं हर 5 घंटे में दीन की इशाअत के लिए किताब लिख दी। हर 5 घंटे में एक किताब, हर 5 घंटे में एक किताब दीन की तबलीग के लिए, दीन में निखार के लिए आपने हर 5 घंटे में एक किताब। आपकी खिदमत को एक जगह जमा किया गया तो 1000 किताबों को जैसे ही उस पर तकसीम किया तो हर 5 घंटे में एक किताब सामने आ रही है। कोई बताए ऐसा दुनिया में हर 5 घंटे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में किताब लिखने वाला हो? अकेली तनख्वाह इमाम अहमद रजा की नजर आती है। 14वीं सदी के बड़े मुजद्दिद और आला हजरत साहब क्यों नहीं बोला जाएगा इनको? आज लोग बड़े आसानी से इतराज कर देते हैं, आला हजरत तो मुस्तफा जाने रहमत है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? वाकई अल्लाह के बाद अगर दुनिया में कोई मकाम और मर्तबे में बड़ा है तो वह हमारे नबी की जात है। लेकिन मेरे नबी को जात को बताने वाला सबसे अच्छे अंदाज में सबसे आला वो वाला हमारा नबी। ये इमाम अहमद रजा खान की, इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के लिए हर जगह हर मकाम पर जिंदगी का एक एक गोशा लगा दिया और मुस्तफा के मकाम को ऐसे बतलाया सबसे आला वो वाला कि लोग दूसरे कह रहे थे ये तो हमारे बड़े भाई की तरह है, तो आला हजरत ने इस अंदाज से कहा सबसे आला वो वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए तो शीशों में चमका हमारा नबी। और लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज नहीं है, तो आला हजरत ने फरमाया कौन देता है देने को मुझे चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या अकाईद की हिफाजत करने वाला कौन? इमाम अहले सुन्नत।